بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام حقیقت کیا ہے میں آج میرے ساتھ کشمیر تحریک انصاف کے مرکزی چیف آرگنائزر اور حلقہ نمبر 2 چک سواری اسلام گڑھ ضلع میرپور سے امیدوار برائے قانون ساز اسمبلی چودھری ظفر انور صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، جو کہ ان دنوں دورہ برطانیہ پر آئے ہوئے ہیں۔ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمیں ان سے مل بیٹھنے کا موقع ملا ہے۔ سب سے پہلے چوہے صاحب، آپ کو میرے پروگرام حقیقت کیا میں آمد پر آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ برطانیہ کے حوالے سے کہ یہ اس ایک طرف تو آزاد کشمیر میں الیکشن کی تیاریاں زور و شور سے جاری ہیں، اور اتنی مصروفیت کے باوجود آپ برطانیہ تشریف لائے، اس کی کیا وجوہات ہیں؟ دیکھیں جی قریشی صاحب، بات یہ ہے کہ جیسا کہ تقریباً ہمارے آزاد کشمیر کے 45% کے قریب لوگ اوورسیز کشمیریز کی صورت میں پوری دنیا میں بستے ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اوورسیز کشمیریز کشمیر کے لیے اقتصادی طور پہ بھی انتہائی اہمیت کے حامل ہیں، اور یہ بڑا تکڑا قسم کا ریونیو بھی بیچتے ہیں آزاد کشمیر کے اندر۔ انہی تمام چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے اور ان کے رول کو ایک اہمیت کی نظر سے دیکھتے ہوئے پی ٹی آئی کی قیادت نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم آنے والے الیکشن میں اپنی الیکشن مہم کا آغاز انگلینڈ سے کریں گے، اور لوگوں کو اوورسیز کشمیریز کو ایکٹیویٹ کریں گے، انہیں موٹیویٹ کریں گے کہ وہ آئیں، آنے والے الیکشنوں میں آزاد کشمیر میں آئیں اور تبدیلی کا حصہ بنیں۔ اس وجہ سے ہم لوگوں نے یہ اپنی الیکشن کمپین کا حصہ سٹارٹ جو تھا وہ ہم نے یورپ سے شروع کیا۔ تو برمنگھام سے جو آپ کا برمنگھام ہے، جس میں پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان بھی تشریف لائے ہیں، تو وہاں سے آپ نے اپنی باقاعدہ جو انتخابی مہم ہے اس کا آغاز کر دیا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو اس وقت تارکین وطن ہیں کیا تاثرات ہیں ان کے کشمیر تحریک انصاف کے بارے میں، اور جو آنے والے الیکشن ہے اس کے بارے میں، کیونکہ آپ ہر جگہ جا رہے ہیں، لوگ آپ سے مل رہے ہیں، کیا تاثرات ہیں لوگوں کے؟ دیکھیں جی قریشی صاحب، میں نے یہ دیکھا ہے کہ اوورسیز کشمیریوں اور پاکستانیوں کی نظر میں سٹیٹس کو کے خلاف پی ٹی آئی جو ہے ایک نجات دہندہ کے طور پہ ان کو نظر آ رہی ہے، اور بہت اچھے لوگوں کے خیالات ہیں پی ٹی آئی کے متعلقہ، اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی جینون تبدیلی لا سکتا ہے تو وہ پی ٹی آئی ہی لا سکتی ہے۔ 5 سال پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت رہی ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو تعمیر و ترقی انہیں کرنا چاہیے تھی انہوں نے کی ہے یا نہیں؟ آپ کس حد تک اس بارے میں مطمئن ہیں، یا آپ کو تفضات ہیں کہ کوئی کام نہیں کر سکے؟ دیکھیں جی قریشی صاحب، بات یہ ہے کہ 5 سال جو پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ نے آزاد کشمیر کے اندر پورے کیے ہیں وہ پوری دنیا کے سامنے ہیں۔ آپ چاہے سڑکوں کے حالات دیکھیں پورے آزاد کشمیر کے اندر، آپ چاہے انفراسٹرکچر ریلیٹڈ باقی منصوبوں کو دیکھیں، آپ چاہے اسکولوں کی حالتیں دیکھیں، آپ چاہے ہیلتھ کے شعبے کی حالات دیکھیں، سچی بات یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کو لوگوں نے اقتدار دیا، بڑی توقعات تھی لوگوں کی پیپلز پارٹی کے ساتھ، لیکن جو پیپلز پارٹی کی موجودہ گورنمنٹ اقتدار کے اندر اس وقت بھی موجود ہے، اس نے پبلک کو انتہائی مایوس کیا، اور لگتا یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ آزاد کشمیر کے اندر وہی حالات ہونے جا رہے ہیں جو آپ کے پاکستان میں ان کی پیپلز پارٹی کے ساتھ ہوئے تھے۔ ایک طرف تو اس وقت جو موجودہ وزیر اعظم ہیں وہ بڑے بلند و بانگ دعوے کر رہے ہیں کہ جی ہم نے 3 میڈیکل کالجز بنوائے، خواتین کی یونیورسٹی بنوائی، اس طرح کے، اور ہم نے بے شمار کام کیے ہیں۔ کیا واقعی انہوں نے کوئی اس طرح کے کام کیے ہیں جس سے آزاد کشمیر کے کوئی انفراسٹرکچر پر کوئی فرق پڑا ہے؟ دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ جہاں پہ تعلیمی شعبے کی میں بات کروں گا، ان کی اپنی ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں۔ صرف اعلانات کرنے سے، نوٹیفیکیشنز جاری کرنے سے، اگر آپ کے پاس ریکوائرڈ انفراسٹرکچر نہیں ہے، ریکوائرڈ فیکلٹی نہیں ہے، وہ معیار تعلیم نہیں ہے کہ آپ کا آزاد کشمیر کے اندر جو بچہ پڑھے وہ پاکستان کی دیگر کسی یونیورسٹی کے مقابلے پہ نہ آ سکے، اس لیول کا وہ ایجوکیٹڈ نہ ہو، یا اس لیول کا اس کا ایکسپرٹیز لیول نہ ہو،
تو آپ بجائے اتنے دڑا دڑ اعلانات کیے جائیں، ادارے کھولے جائیں، لیکن اس کے اندر معیار تعلیم کو نہ برقرار رکھ سکے، اس سے بہتر ہے آپ چند ہی بناتے لیکن اچھے معیار کے بناتے۔ کشمیر تحریک انصاف چونکہ نئی جماعت بھی ہے، آپ تھوڑے عرصے میں الیکشن کی طرف بھی جا رہے ہیں، اس کے لیے کتنا گراؤنڈ ورک مکمل ہو چکا ہے؟ دیکھیے، تحریک انصاف آزاد کشمیر کے اندر موجود تھی۔ بیرسٹر سلطان محمود چودھری صاحب کے آنے کے بعد پارٹی نے انتہائی تقویت پکڑی، اور ہم واحد پارٹی ہیں جو گراس روٹ لیول تک پہنچے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی العزیز بہت اچھا رزلٹ دینے جا رہے ہیں ہم لوگ۔ آپ نے کوئی اپنا مینیفیسٹو جو منشور ہے وہ جاری کیا ہے، اور اس میں کیا کیا اصلاحات لا رہے ہیں اگر آپ کی حکومت بنی آنے والے الیکشن میں؟ ہمارا مینیفیسٹو تیار ہے جی، ہم اس کو اسی مہینے کی 25 تاریخ کے بعد لانچ کرنے جا رہے ہیں، اور اس میں ہم لوگوں نے جو سب سے بڑا تھیم آپ سمجھ لیں وہ یہ ہے کہ ہم آزاد کشمیر کو اقتصادی طور پر خود کفالت کی طرف لے کے جانا چاہتے ہیں۔ اس کے لیے ہم نے مختلف شعبہ ہائے زندگی جو ہیں، جیسے ہائیڈل پاور جنریشن کا سیکٹر ہے، ٹورزم ہے، منرل ایکسپلوریشن ہے، لائف سٹاک اور ایگریکلچر ہے، اور ڈیولپڈ اینڈ سکلڈ ورک فورس جو ہے اس کی پروڈکشن کی میں بات کروں گا۔ ان ساری چیزوں کے اوپر فوکس کیا ہے، تعلیم کے اوپر بہت فوکس کیا ہے، لوکل باڈیز کے نظام کے اوپر بہت فوکس کیا ہے، اور آپ ایک یہ انتہائی جامع اور انتہائی مستند قسم کا یہ آپ دیکھیں گے مینیفیسٹو، اور ایک انتہائی قابل عمل بھی یہ مینیفیسٹو ہوگا جس کو ہم 25 تاریخ کے بعد لانچ کرنے جا رہے ہیں۔ لوکل باڈیز کی آپ نے بات کی، پچھلے میرے خیال میں 15 سال سے آزاد کشمیر میں الیکشن نہیں ہوئے، بلدیاتی الیکشن، جس کی وجہ سے جو ہے وہ بنیادی طور پر جو ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، ظاہر ہے وہ لوگ جو لوکل سطح کے ہوتے ہیں ان کو پتہ ہوتا ہے ایک ممبر اسمبلی تو منتخب ہو کر کبھی اس کو اسمبلی اجلاسوں میں جائے، اس کو لوکل روٹس کا نہیں پتہ ہوتا کہ کیا وجہ ہے کہ آزاد کشمیر میں بلدیاتی الیکشن کیوں نہیں ہو رہے۔ دیکھیں جی، جو کام آج کل ممبران اسمبلی کر رہے ہیں، روڈیں بنوانا، نلکے ٹوٹیوں کی سیاست کرنا، نالیاں بنوانا، یہ بنیادی طور پر بلدیاتی اداروں کا کام ہوتا ہے۔ لیکن یہ حکمران جو پچھلے 15 سالوں سے اقتدار کے اندر ہیں، انہیں لوگوں کے ساتھ، ان کے معاملات زندگی کے ساتھ ان کو سہولیات پہنچانے سے کوئی غرض نہیں ہے۔ یہ اختیارات کو اپنے سے نیچے جانے نہیں دیتے۔ اختیارات کی نچلی سطح پہ منتقلی صرف اور صرف بلدیاتی اداروں کے تھرو ہو سکتی ہے، اور جب بلدیاتی ادارے منتخب لوگ ہو کے اوپر آئیں گے تو انہیں غرض ہوگی کہ ہم نے لوگوں کے کام کرنے ہیں، دوبارہ الیکشنز کے اندر جانا ہے۔ تو واحد حال یہ ہے کہ آپ بلدیاتی اداروں کو سٹرانگ کریں، اور جو یہ حکمرانوں نے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک مجرمانہ غفلت کا مظاہرہ کیا حکمرانوں نے۔ لوگوں کو 15 سال ایک بہت ہی بڑا ٹائم پیریڈ ہوتا ہے کہ 96 کے بعد، آزاد کشمیر کے اندر 1996 کے بعد آج تک، یعنی اٹس آلموسٹ 20 ایئرس کہ آج تک بلدیاتی الیکشن ہوئے۔ اس میں آنے جتنی گورنمنٹیں پیچھے آئی ہیں انہوں نے مجرمانہ غفلت کا مظاہرہ کیا۔ واپڈا کی بات کرتے ہیں، چونکہ زیادہ تر جو تارکین وطن کشمیری آباد ہیں وہ متاثرین منگلہ ڈیم بھی ہیں۔ حکومت نے جس وقت یہ اپ ریزنگ کی ہے، جو اب دوبارہ کی ہے، اس وقت ایک وعدہ کیا تھا کہ جن لوگوں کی زمینیں گئی ہیں ان لوگوں کو ذیلی کنبہ جات میں شامل کر کے بعد میں پلاٹ دیے جائیں گے۔ ان کے ساتھ یہ بہت بڑا دھوکہ بھی ہوا ہے کہ کسی نے نہ تو پلاٹ تو دور کی بات ہے، میرے خیال میں ابھی تک تو بے شمار لوگوں کو معاوضے بھی نہیں ملے۔ اور اس بارے میں آپ کی جو پارٹی ہے اس نے کیا کوئی اس بارے میں کوئی پروگرام ترتیب دیا کہ اگر آپ لوگ حکومت میں آئے تو تارکین وطن کو جو یہ سب سے بڑا مسئلہ اس وقت تحفظات ہیں کہ ذیلی کنبہ جات، کیونکہ اکثریت لوگوں کی جو ہے وہ زمینیں منگلہ ڈیم کی نظر ہو چکی ہیں، اس بارے میں؟ دیکھیں قریشی صاحب، بات یہ ہے کہ منگلہ ڈیم ریزنگ پروجیکٹ کے ساتھ وابستہ جتنے ایشوز تھے ان کو ریزالو ہونا چاہیے، چاہے ان میں نیو ٹاؤنز کی کمپلیٹ ڈیولپمنٹ آتی ہے، چاہے ان میں لوگوں کی ری سیٹلمنٹ آتی ہے، چاہے لوگوں کو ان کے معاوضہ جات کی ادائیگی کی بات آتی ہے،
چاہے ذیلی کنبہ جات کی بات آتی ہے، یہ 2 دفعہ جس ایریے نے انتہائی تاریخ کے اندر انتہائی بڑی قربانیاں دی ہوں، اپنے آباء و اجداد کی قبریں پانی کے اندر ڈبوئی ہوں، ان کے ساتھ یہ سلوک قطعاً نہیں ہونا چاہیے تھا۔ یہ مسائل کوئی بہت بڑے مسائل نہیں ہیں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو حکمران طبقہ ہے ان کی دلچسپی اس میں نہیں ہے، جس کا ایک میں واضح بات کروں گا کہ جس وقت امپاؤنڈنگ ہو رہی تھی منگلا ڈیم کے اندر ریزنگ پروجیکٹ کے بعد، تو ہمارے وزیر اعظم صاحب 4 مہینے اپنے حلقے میں نہیں آئے۔ یہ اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ انہیں اپنے لوگوں کے ساتھ کتنا ایک لگاؤ ہے، ان کے مسائل کو وہ کتنا ایک اہمیت دیتے ہیں۔ دیکھیں بات یہ ہے، بہت ہی بڑی قربانی کشمیری لوگوں نے دی، اپنے آباء و اجداد کی زمینیں، جائیدادیں، قبریں پانی کے نظر کیں، تارکین وطن بنے اس ڈیم کی وجہ سے، نسل جو ہماری وہ بدلتی جا رہی ہیں، ملک سے باہر آ کے بیٹھے ہیں، لیکن چیز سچی جو بات ہے کہ اس کا جو میجر بینیفٹ ہمارے ایریے کو ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہوا، اور اس کے سب سے بڑا ذمہ دار جو ہیں وہ حکمران ہمارے رہے ہیں۔ جہاں تک پی ٹی آئی کی بات ہے، ہم انشاءاللہ تعالی العزیز گورنمنٹ کے اندر آتے ہیں تو ہم ان تمام معاملات کو یکسو کریں گے، چاہے وہ ذیلی کنبہ جات کے حوالے سے ہوں، چاہے وہ آپ کے نیو ٹاؤنز کی کمپلیشن آف ڈیولپمنٹ ورک کے ریلیٹڈ ہوں، چاہے وہ آپ کے معاوضہ جات کے متعلقہ ہوں۔ انشاءاللہ تعالی العزیز ان تمام معاملات کو ہم آ کے یکسو کریں گے انشاءاللہ۔ جس طرح تارکین وطن کی آپ نے بات کی کہ ہم نے ان کا بڑا رول ہے، تمام سیاسی جماعتیں جب بھی کوئی پروگرام ہوتا ہے تارکین وطن برطانیہ کو آ کر یہاں پر ہر پارٹی جو ہے وہ اپنی جو تحریک ہے وہ لانچ بھی کرتی ہے۔ کیا وجہ ہے کہ تارکین وطن کو کسی جماعت نے کوئی اس دفعہ الیکشن ہونے جا رہے ہیں اور اتنا بڑا مسئلہ بھی نہیں تھا ووٹ کا، یہاں سے بھی اگر ووٹ کاسٹ ہو سکیں تو میرے خیال میں جو بالخصوص ضلع میرپور کے ضلع میرپور اور حلقہ LA 1 2 3 کی سب سے زیادہ جو اکثریت ہے وہ برطانیہ میں آباد ہے۔ اگر ووٹ کا حق ان لوگوں کو ملے تو ایک تو سب سے جو ہمارا بڑا مسئلہ ہے کہ ہماری سنوائی نہیں ہے، کہ جو ممبر اسمبلی جب بنتے ہیں تو پھر وہ ہمیں سمجھتے کچھ نہیں ہے، اس لیے کہ انہیں پتہ ہے کہ ہم نے کون سا ووٹ دیے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، جو مورل سپورٹ ہے وہ کرتے ہیں۔ آپ کی پارٹی اس بارے میں کیا، اگر آپ حکومت میں آتے ہیں تو تارکین وطن کو سابقہ حکومتوں کی طرح ہی بے یار و مددگار چھوڑیں گے یا ان کا مسئلہ حل ہوگا؟ دیکھیں قریشی صاحب، بات یہ ہے کہ سب سے واضح، جامع اور انصاف پر مبنی مطالبہ جو ہے وہ پی ٹی آئی کا ہے، تارکین وطن کے ووٹوں کے اندراج سے لے کے ان کو حق کی راہ دہی دینے تک۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ آزاد کشمیر کا ایک بہت ہی بڑی تعداد، چاہے آپ نے انگلینڈ کی بات کی ہے، بقیہ یورپ کے اندر، مڈل ایسٹ کے اندر، گلف ریجن کے اندر، نارتھ امریکہ میں، ہمارے آزاد کشمیر کے تینوں ڈویژن سے بہت ہی بڑی تعداد کے اندر لوگ جو ہیں وہ آباد ہیں ان ایریاز کے اندر۔ ان کو ووٹ کا حق ملنا چاہیے، اور یہ ووٹ کا حق ہم واحد پارٹی ہیں جو بار بار مطالبہ کر رہے ہیں الیکشن کمیشن سے، جو بار بار مطالبہ کر رہے ہیں گورنمنٹ پاکستان سے، بار بار مطالبہ کر رہے ہیں ہم آزاد گورنمنٹ کے ساتھ، لیکن ان ساروں کو یہ پتہ ہے کہ یہ جو تارکین وطن ہیں یہ شعور بھی بہت رکھتے ہیں، سوجھ بوجھ بھی رکھتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی ایک امید کی کرن ہے، اور یہ باقی جماعتیں اس بات سے ڈرتی ہیں کہ اگر ان کو ووٹ کا حق دیا تو شاید یہ ووٹ بینک تحریک انصاف کے لیے تقویت کا باعث بنے۔ واحد اس وجہ سے میں سمجھتا ہوں یہ ہوں کہ الیکشن کمیشن، آزاد گورنمنٹ، وفاقی گورنمنٹ اس چیز کو نظر انداز کر رہی ہے۔ گزشتہ دنوں جو مشترکہ ایک پریس کانفرنس کی گئی ہے کہ نون لیگ آزاد کشمیر میں دھاندلی کے منصوبے بنا رہی ہے، کیا واقعی آزاد کشمیر میں کوئی اس طرح کا پروگرام چل رہا ہے؟ اور موجودہ چیف الیکشن کمشنر کی موجودگی میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ الیکشن شفاف ہوں گے؟ دیکھیں جی، جو پچھلے دنوں میں بات چلی ہے کہ نادرا نے جو لسٹیں الیکشن کمیشن نے ان کو دیں، نادرا نے ان میں ووٹوں کا ایڈیشن کیا، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ نادرا نے اپنے مینڈیٹ سے تجاوز کیا۔
ہم توقع رکھتے ہیں چیف الیکشن کمشنر صاحب بہت کریڈیبل پرسنالٹی ہیں، ہائی کورٹ کے چیف جسٹس بھی ہیں، ہم توقع رکھتے ہیں کہ وہ اپنی اسی کریڈیبلٹی کو مینٹین رکھیں گے اور ان ایشوز کو ٹیکل کریں گے اور فری اور فیئر الیکشن کو انشور کریں گے۔ ناظرین، فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ کون سی پارٹی، کون سا امیدوار ہمارے لیے بہتر ہے۔ اب وقت آ گیا ہے کہ ہمیں موروثی سیاست اور ٹوٹی نلکے کی سیاست کو چھوڑ کر ایسے لوگوں کا انتخاب کریں جو قومی سوچ رکھتے ہوں۔ پروگرام دیکھتے رہیے۔ اللہ نگہبان۔